أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. صلاة وسلاما عليك يا رسول كريم، إمام المرسلين، سيد النبيين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شفيع المذنبين صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما عبدا قائما، وعليك وعلى آلك وأولادك وأصحابك جميع أمتك يا حبيب الله. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام القديم في الفرقان الحميد والقرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. صدق على رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا إنك أنت السميع العليم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم سرمدا دائما عبدا قائما. اور ایک مرتبہ آپ بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ بھیجیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جھوم کر محبت سے اور ایک مرتبہ بارگاہ رحمت للعالمین میں حد درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما عبدا قائما. تو یہ سورہ بقرہ کی 119ویں 20ویں اور 121ویں آیات کریمہ ہیں، اور قرآن مجید کے پہلے پارے کی آیات کریمہ ہیں. اور گزشتہ جمعہ بھی آپ سن رہے تھے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا بالحق، حق کے ساتھ، بشیرہ خوشخبری سناتے ہوا، اور نذیرہ ڈر سنانے کے لیے، اور وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے سوال نہیں ہوگا جو جہنمی ہیں ان کے بارے میں آپ کو سوال نہیں ہوگا. تو گزشتہ جمعہ آپ سن رہے تھے کہ چند علماء اکرام کے تفسیر کے مطابق وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ جو جہنمی ہیں ان کے بارے میں سوال نہ کرنا. یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک والد ماجدہ اور والد ماجد کے بارے میں سوال کیا: اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ جب سوال میرے محبوب نے کہا کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ اے محبوب جو جہنمی ہیں
جہنم کی معنی ہے جہنم. جو جہنمی ہیں ان کے بارے میں سوال نہ کرنا. تو تھوڑے کم علم والوں کا خیال ہے، اس لیے کہ سرکار نے پوچھا کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محبوب جو جہنمی ہیں ان کے بارے میں سوال نہ کرنا. تو انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا. سرکار نے اپنے ماں باپ کے بارے میں سوال کیا اور جواب یہ ملا کہ آپ جہنمی کے بارے میں سوال نہ کرنا. انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ جہنمی ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. سرکار نے اپنی ماں باپ کے بارے میں سوال کیا تھا تو جواب یہ کہاں ملا کہ تمہارے ماں باپ جہنمی ہیں. جواب تو یہ بولا جا رہا ہے، آیت یہ نازل ہو رہی کہ جو جہنمی ہیں ان کے بارے میں سوال نہ کرنا، اور جواب تو یہ دینا تھا کہ تمہارے ماں باپ جہنم میں ہیں. سرکار کو یہ کہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ جہنم میں ہیں. سرکار کو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ سے جہنمی کے بارے میں سوال نہ پوچھا جائے گا. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ کے کافر اور مشرکین ایمان نہ لاتے تو آپ کے دل کو درد ہوتا، دکھ پہنچتا کہ یہ میرے قریش خاندان والے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں. انہیں درد ہوتا تھا کہ جہنم میں جائیں گے. اس لیے سرکار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، شاید جہنم میں چلے جائیں. اے میرے محبوب آپ کے ماں باپ کے بارے میں آپ کیوں سوال کر رہے ہو؟ جہنمی ہے ہی نہیں تو سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب وہ جہنمی ہے ہی نہیں تو سوال کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ سوال تو ان کے بارے میں کیا جائے جو جہنم میں چلے گئے. آپ کی ماں بھی جنتی ہیں اور باپ بھی جنتی ہیں. ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک پر رویا، خوب رویا، اپنے ماں باپ کو یاد کر رویا، یہاں تک رویا کہ صحابہ بھی رو پڑے. صحابہ بھی رو پڑے اور کہا میرے ماں باپ کے بارے میں مغفرت کی دعا مانگنے کی اجازت مانگی تو جواب ملا کہ آپ نہ مانگے. جواب ملا کہ آپ نہ مانگے. جواب اس لیے دیا گیا کہ آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں مغفرت کی دعا نہ مانگیں گے. جب وہ جنتی ہیں تو دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہوتے جہنمی تو دعا کر لے، جہنمی ہوں تو دعا کر لیں. آپ کے ماں باپ تو جنتی ہیں، دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر فرمایا، رلایا اپنی ماں کی محبت میں آپ نے رویا اور کہا میں نے ماں کی قبر کی اجازت مانگی تو مجھے قبر کی اجازت، زیارت کی اجازت دی گئی. مجھے میرے ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دی گئی. اور قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، جو کافر ہے اور مشرک ہے اس کے قبر پر نہ ٹھہرنا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَا تُقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. جو کافر ہیں ان کی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور ان کی قبر پر نہ ٹھہرنا. اور سرکار کے ارشاد فرما رہے ہیں جب میں نے زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے زیارت کی اجازت مل گئی. اگر سرکار کے ماں باپ کافر اور مشرک ہوتے تو زیارت کی اجازت نہ ملتی، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، نہ کافر اور مشرکین کے قبرستان میں جا کر زیارت کرنے کی اجازت ہے شریعت میں، نہ ان کے لیے دعائے مغفرت مانگنے کی اجازت ہے. تو یہ قرآن ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو ڈر سناتا ہوا اور خوشخبری سناتا ہوا بھیجا. سرکار کا ڈر سنانا دیکھ کر ہے، سرکار کا ڈر سنانا، جہنم کی بات کرنا دیکھ کر ہے. سرکار مکہ معظمہ ہیں تو بھی جہنم کو دیکھ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں تو بھی جہنم کو دیکھ رہے ہیں. سرکار بیٹھے ہیں، صحابہ کی مجلس ہے، صدیق اکبر بیٹھے ہیں، عمر فاروق اعظم بیٹھے ہیں، علی مرتضیٰ بیٹھے ہیں، حضرت بلال بیٹھے ہیں، اقرنہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کی مجلس ہے، خطابت سرکار کی ہو رہی ہے، مجلس مبارک ہے اس لیے کہ خطابت سرکار کی ہے اور اس مجلس میں بیٹھنے والے جلیل القدر صحابہ ہیں. ایک آواز آئی، ایک پتھر کے گرنے کی آواز آئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کیا میں نے جو سنا آپ نے سنا؟ کیا میں نے جو سنا وہ آپ نے سنا؟ صحابہ اکرام رضوان میں ارشاد فرمایا ہاں یا رسول اللہ ہم نے سنا. ہم نے ایک پتھر کے گرنے کی آواز سنی.
پوچھا جانتے ہو یہ کون سا پتھر ہے جو تم سن رہے ہو، آواز یہ کیسی ہے جانتے ہو؟ تو صحابہ نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کا رسول جانے، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ یہ نہیں کہتے اللہ جانے، یہ نہیں کہتے صحابہ اللہ جانے، کہتے اللہ اور رسول جانے۔ صحابہ کو معلوم تھا کہ جو اللہ جانتا ہے اس کا رسول بھی جانتا ہے۔ علم غیب تو ذاتی اللہ کو ہے، لیکن اللہ اپنے رسول کو دے دیتا ہے، اس لیے فرما رہے ہیں اللہ اس کا رسول جانے۔ ہر بار پر جہاں جہاں سوال ہوا اور صحابہ کو نہیں معلوم ہوا اور پوچھا گیا، ہر صحابی نے یہی کہا اللہ اور اس کا رسول جانے۔ قرآن میں متعدد جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں رسول کا ذکر ہے، جہاں جہاں خدا اپنا نام لیا ہے وہاں اپنے نبی کا نام ضرور لیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا آج سے 80 سال پہلے جہنم میں کنواں ہے، جہنم کے اندر ایک کنواں ہے، آج سے جسے وادی گئے کہتے ہیں، آج سے 80 سال پہلے فرشتوں نے ایک پتھر پھینکا اور اس جہنم میں جو کنواں ہے آج جا کر کنویں کے تہہ کو لگا۔ جب پتھر پھینکا جاتا ہے نیچے، آپ سوچ لو کہ کتنی اسپیڈ سے جاتا ہے، پتھر جاتا ہے تو کتنے اسپیڈ سے جاتا ہے، جب تہہ کو جاتا ہے، اور 80 سال پہلے پھینکا گیا اور آج جہنم کی تہہ میں لکھا گیا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں 80 سال پہلے پھینکا گیا اور جا رہا ہے، سرکار دیکھ رہے ہیں، اور گر رہا ہے، سرکار دیکھ رہے ہیں، اور جہنم کی گہرائی کتنی ہے سرکار دیکھ رہے ہیں۔ کنواں جانے تو جہنم جانے، کنویں کی گہرائی سرکار کو معلوم ہے کہ پتھر وہاں پر گر رہا ہے، تو جہنم کا کنواں کتنے گہرائی والا ہے، جہنم کتنی وسعت والی ہے، جہنم کیسی ہے، سرکار یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، جہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اور جہنم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ وادی غے ہے جہاں پر زناکار پھینکے جائیں گے، جہاں پر زناکار اس وادی غے میں پھینکے جائیں گے۔ ہر شخص، فرشتے بھی اس وادی غے سے پناہ مانگتے ہیں، فرشتے اس وادی غے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس کنویں میں پھینکا جائے گا جہاں ابلتا ہوا پانی ہے، جہاں ابلتا ہوا پانی ہے۔ یہ سرکار کی ذات مبارک ہے۔ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر جہنم دیکھ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں بیٹھ کر جہنم دیکھ رہے ہیں، اور جب شب معراج جنت پہنچے، مدینہ میں بیٹھے ہیں جہنم دیکھ رہے ہیں، اور جب سرکار شب معراج جنت پہنچے، جنت میں گزر ہو رہا ہے، جنت کی سیر کر رہے ہیں، جنت کی سیر کر رہے ہیں، جنت سے وہاں آپ نے فرماتے، سرکار نے فرمایا میں جنت میں سیر کر رہا تھا اور حضرت عبداللہ نہام رضی اللہ تعالیٰ کو کھانسی ہو گئی تھی، وہ مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں کھانس رہے تھے، اور ان کی کھانسی کی آواز میں نے جنت میں سن لیا، اسی کھانسی کی آواز میں نے جنت میں سن لیا۔ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، نہ جانے یہاں سے جنت کتنے میلوں کا فاصلہ ہے، اور اس جنت کی سیر کر رہے ہیں، اور عبداللہ نہام اپنے گھر میں بیٹھ کر کھانس رہے ہیں۔ سرکار وہاں عبداللہ کی آواز سن رہے ہیں، اور آ کر فرمایا شب معراج کے بعد اے عبداللہ میں نے تمہارے کھانسنے کی آواز وہاں سنی ہے، اور میں نے فرشتوں سے عرض کیا میرا عبداللہ کھانس رہا ہے، یہ اس کی مبارک آواز ہے، یہ اس کی مبارک آواز ہے۔ جب سے آپ نے فرمایا اس وقت سے لے کر حضرت عبداللہ کا نام عبداللہ نہام ہو گیا، قیامت تک ہر حدیث کا بیان کرنے والا آپ کو عبداللہ نہام کے نام سے یاد کر کے عبداللہ کھانسنے والا، اس لیے کہ سرکار نے پایا عبداللہ کھانسنے والا ہے، عبداللہ کھانسنے والا ہے۔ جنت میں بیٹھ کر عبداللہ کے کھانسنے کی آواز سننے والا نبی جب اس کا عاشق یہاں بیٹھ کر صلاۃ و سلام پڑھ لیتا ہے تو ضرور اس کی آواز سن لیتا ہے۔ جو سرکار جہنم میں کنویں کے گرنے کی آواز سن رہے ہیں، وہ سرکار آپ کے درود و سلام کی آواز سن لیتے ہیں۔ جو سرکار جنت میں بیٹھ کر عبداللہ کے کھانسنے کی آواز سن رہے ہیں، وہ سرکار تمہارے درود و سلام کو سن رہے ہیں۔ جو سرکار جنت کا سیر کرتے ہوئے میدان محشر کے فیصلے کے بعد بلال کے جوتے کی آواز سن لیتا ہے، وہ سرکار تمہارے درود و سلام کو سن لیتا ہے۔ بلال جنت میں گئے، فیصلہ ہوا، بلال جنت میں گئے، لیکن جب بلال جنت میں جا رہے ہوں گے ان کے جوتے کی آواز سرکار نے سن لیا۔
جنت میں جب ٹہلیں گے اس وقت کی آواز سن لیا، اور اب تم پکار رہے ہو تو رسول نہیں سنتا. اسی لیے قرآن ہم نے تمہیں بھیجا، میرے محبوب ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا، خوشخبری سناتا ہوا بھیجا ہے، خوشخبری سناتا ہوا بھیجا اور ڈراتا بھی ہوا سمجھا. اس جہنم کے بارے میں آپ کو سوال نہیں ہوگا، جہنم میں جانے دو. اگر آپ کی بات نہیں مان رہے، پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے، سمجھانا آپ کا کام ہے، خدائیت کی وحدانیت کو بیان کرنا آپ کا کام ہے. چاہے جہنم میں چلے جائیں آپ سے سوال نہ ہوگا. آپ مت گھبرائیں، آپ مت گھبرائیں. آپ دل میں دکھ اور درد کر لینے کی بات ضرورت نہیں ہے. ہر پل میں سرکار کی رضا خدا چاہتا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ سرکار ناراض ہو جائیں، خدا نہیں چاہتا سرکار کے دل کو ٹھیس پہنچے. اس لیے کہہ رہا ہے، اس لیے کہ سرکار کو دکھ ہو رہا تھا، سرکار کو دکھ ہو رہا تھا اپنے قریش کے خاندانیوں کا جہنم میں جانے کا. یہ دکھ ارشا کر رہے ہیں، اس لیے فرما رہے آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ غم نہ کرنا، آپ غم نہ کرنا. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اور یہ یہودی اور یہ نصرانی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے قانون پر نہیں چلتے، ان کے قانون پر نہیں چلتے. کہا یہودی اور نصرانی آئے، کہا جن جانوروں کو ہمارے شریعت میں حرام اور حلال کر دیا گیا ہے، اگر ان باتوں کو آپ مان لیں، یا جس قبلے کی طرف ہم رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں آپ بھی اس رخ کر کے نماز ادا کریں تو ہم تمہاری بات مانیں گے. یہودیوں اور نصرانیوں نے کہا، سرکار سے کہا ہم تمہاری بات مانیں گے اگر جس طرح ہم قبلے کو نماز پڑھتے ہیں اس طرف آپ نماز پڑھیں گے تو ہم مانیں گے. یا جو جانور ہمارے حلال اور حرام ہیں ہماری شریعت میں، ان جانوروں کو حلال اور حرام اگر آپ جانیں گے تو ہم تمہاری بات کو مانیں گے. تو رب فرما رہا ہے تو کیا ان کی بات مانو گے؟ اے محبوب ان کی بات مانو گے؟ وہ سور ان کو حرام ہے تو آپ کو سور حلال ہوگا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، کبھی حلال. ارے تم تو شریعت دینے آ رہے ہو، یہ تو پیرو ہیں، یہ تو شریعت کی پیروی کرنے والے، ان کی بات کیسے مان سکتا ہے جو خود شریعت لے کر آیا، قانون لے کر آیا، خدا کا دین لے کر آیا ہو؟ یہ پیرو کرنے والوں کی بات ہرگز مان نہیں سکتا. آپ ان کی بات نہ مانیں، چاہے وہ راضی ہوں یا نہ ہوں، چاہے تمہیں مانے یا نہ مانے، آپ ہرگز ان کی بات مان نہیں سکتے. خدا کے رسول کیسا مانے گا؟ یہودیوں اور نصرانیوں کی بات خدا کا رسول مانے گا؟ معاذ اللہ ہرگز مان نہیں سکتا. یہ تو عام مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، کہیں پریسٹیج اور شہرت کے لیے، کہیں اگر یہودی اور کرسچنز کہیں ہم تمہیں نوکری دیں گے. ہوتا ہے ایسا. عیسائی اپنے مشن کو قائم کرنے کے لیے جہاں دیکھتے ہیں غریب مسلمان ہے اسے کہیں گے تجھے ہم نوکری بھی دیں گے، چھوکری بھی دیں گے، تو کرسچن ہو جا. یہودی کہیں گے تو یہودی ہو جا. تو فرمایا جا رہا ہے شاید تجھے نوکری دیں یا چھوکری، شاید کچھ بھی تجھے دیں، ہرگز یہودیوں اور نصرانیوں کی پیروی نہ کرنا. یہ شکر الحمدللہ کہ تو محمد کا امتی ہے. یہ کتنا بڑا خدا کا کرم ہے کہ تو نبی کا امتی ہے. اگر تو نبی کا امتی نہ ہوتا آج بھی تیری صورت گناہوں کی وجہ سے سور جیسے ہو جاتے. جو سور جیسے نہیں ہوئے؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کی صورتیں بندر جیسے نہیں ہوئی؟ کیا وہ بندر نہیں بنے؟ کیا وہ برباد نہیں ہوئے؟ کہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ تم زندہ ہو اور تمہاری صورتیں مسخ نہیں ہو رہی ہیں. اگر نبی کی امتی نہ ہوتے تو ہماری صورتیں بھی گناہوں کی وجہ سے مسخ ہو جاتی. ہمارے چہروں پر نبی کے نور کا پردہ ہے، ہمارے چہروں پر رحمت للعالمین کی رحمت کا پردہ چھایا ہوا ہے کہ ہمارے گناہ چھپے ہوئے ہیں. سرکار اپنے دامن رحمت میں ہم گنہگاروں کو چھپائے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے گناہ نظر نہیں آ رہے ہیں. امامت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، ورنہ مولانا غلام نبی امامت کر نہ سکتا اور اس کی امامت میں اپنا نماز ادا نہیں کر سکتے. یہ دامن مصطفیٰ کی برکتیں ہیں، یہ تو دامن مصطفیٰ کی برکتیں ہیں کہ میں سنا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں کہ سرکار نے اپنے دامن میں چھپایا. یہ کافر مکے کے کافر مشرکین کہتے سرکار سے ان کان ھذا هو الحق من عند ربک
فامطر علینا حجارۃ من السماء ابیتنا عذاب علیم۔ اگر یہی سچ ہے، اگر یہی سچ ہے تو جیسے پہلے لوگوں پر آسمان سے پتھروں کی برسات ہوئی، ایسے ہی پتھروں کی برسات ہم پر بھی برسا کر دکھانا۔ مکے کے کافر اور مشرکین سے سرکار بیان فرماتے، نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، قوم لوط پر پتھروں کی برسات ہو گئی، قوم عاد کو آندھی آئی اور ہلاک ہو گئی، قوم سمود پہ چنگھاڑ آیا اور برباد ہو گئی۔ سرکار نے بیان فرمایا، کافر کہنے لگے اگر یہ سچ ہے تو ہم پر بھی عذاب لے آؤ، ہم پر بھی آسمان سے پتھروں کی برسات۔ ان کان ھذا ھو الحق من عند ربک فامطر علینا حجارۃ من السماء ابیتنا عذاب علیم۔ اگر حق ہے تو ہم پر بھی پتھروں کی بارش برسا دو۔ یہ کافروں کا مطالبہ ہوا تو رب ارشاد فرمایا، جواب یہ کافروں نے سوال کیا، جواب رب دے رہا ہے۔ سوال کافروں کا اور جواب رب دے رہا ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم یا رسول اللہ۔ آپ کہہ دو کافروں سے جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں تب تک عذاب نہیں آئے گا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ ان کے اندر ہیں عذاب دینا خدا کو گوارا نہیں ہے۔ جب آپ ان سے جدا ہو جائیں گے تب عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور میدان محشر میں ہوگا کہ سرخار الگ ہوں گے، کافر الگ ہوں گے، ان کی جماعت الگ ہوگی، اور انہیں تب عذاب دیا جائے گا، انہیں تو تب عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ تو مولانا بیمار ہیں تو انہیں چندہ دیں اور ثواب دارین کمائیں۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلی علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدن دائما عبدن قائما۔ اس سے پہلے کہ میں بیمار ہو جاؤں اور مولانا کی حالت مجھے آ جائے، آپ آتے رہنا اور سنتے رہنا، ورنہ میری عمر بھی وہ ہو جائے گی، اب دماغ خراب ہو جائے گا تو میں بولنے لگوں گا تو آپ نہیں سنیں گے۔ مولانا آپ بیٹھو، دوسرے کو بولنے لگاؤ گے، ہے نا؟ ایسی حالت آئے، اس سے پہلے کہ وہ حالت آئے، اللہ تعالیٰ کا جب پر ہم پر کرم ہے آنا اور سننا، کوئی حسد نہیں، کوئی جلن نہیں، کوئی تعصب نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں، جو بھی بیان ہوگا سرکار کا بیان ہوگا۔ میں بیان کرتا ہوں صرف سرکار کی محبت میں بولتا ہوں، اس کے سوا اور کچھ نہیں بولتا، مجھے تو سرکار کی محبت میں بولنا ہے آخری سانس تک۔ اگر خدا طاقت دے، اگر زبان باقی رہے گی جان جاتے جاتے، اگر زبان باقی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تعریف بولتا ہی جاؤں گا۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق رشید عطا فرمائے۔